شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز کا خلاصہ۔ اس سبق کے مصنف ہیں علامہ شبلی نعمانی۔ عمر بن عبدالعزیز کے حالات و واقعات میں سب سے نمایاں پہلو ان کا غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کو مذہب کی مجسم تصویر ہونے کی وجہ سے عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ ایک عیسائی اپنی زمین پر خلیفہ کے بیٹے عباس کے ناجائز قبضے کی شکایت لے کے آیا تو عمر بن عبدالعزیز نے یہ کہتے ہوئے فیصلہ عیسائی کے حق میں دے دیا کہ خدا کی تحریر افضل ہے عباس کے باپ کی تحریر سے۔ عمر بن عبدالعزیز نے حکومت سنبھالتی ان زمینوں کو جن پر ان کے خاندان والے ناجائز قبض سے اصل حقداروں کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا۔ خاندان والوں کی طرف سے عمر نے سفیر بن کر آپ کو سمجھانا چاہا، لیکن آپ نے یہ کہہ کر ان کو ٹال دیا کہ میرے دل میں قیامت کے سوا کسی دن کا خوف نہیں۔ آپ نے اپنے علماء مکحول ابن قلابہ، میمون بن مہران سے مشورہ طلب کیا، لیکن کسی نے واضح جواب نہ دیا۔ غلام زاہم نے آپ کو کنبے کا خیال دلایا تو آپ نے فرمایا ان کا خدا مالک ہے۔ بیٹے سے مشورہ کیا تو بیٹے نے کہا کہ آپ فوراً زمینوں کے متعلق فیصلہ سنا دیں، لہٰذا آپ نے تمام زمینیں ان کے اصل حقداروں کو واپس کر دی۔ ابن سلمان کی جب زمین واپس کرنے لگے تو وہ رو پڑے، اگرچہ ابن سلمان سے محبت خاندان میں سب سے زیادہ تھی۔ آپ نے اظہار رائے کی اجازت دی کہ عام شخص بھی خلیفہ کے فیصلے پر اپنی رائے دے سکتا ہے۔ دربار میں 2 راست باز اور متقی افراد کو مقرر کیا تاکہ وہ غلطی ہونے پر ٹوک سکیں۔ گرجا کے متولیوں کو زمین واپس دلائی۔ اکثر غیر مسلموں کے ہاں مہمان بنتے لیکن کھانے کی قیمت دے دیتے۔ 30 دینار میں ایک عیسائی سے اپنے مقبرے کے لیے زمین خریدی۔ آپ کی حکومت کی بنیاد مساوات و جمہوریت پر تھی۔ عام مسلمانوں کے لنگر خانے سے کھانا کھاتے۔ جب آپ بستر مرگ پر تھے تو مسلمہ بن عبد المالک نے 1 لاکھ دینار وصیت کرنے کے لیے دینا چاہے، لیکن آپ نے یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ یہ ان کے اصل حقداروں کو واپس کر دو۔ آپ نے وراثت میں 17 دینار چھوڑے، جن میں 7 آپ کی تدفین میں خرچ ہوئے اور باقی ورثاء میں تقسیم ہوئے۔